اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی والد، ولکن رسول اللہ، ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کرام میں سے سب سے آخری پیغمبر ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ دیکھیں، ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنا، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات یا دوسرا وہ مومن مسلمان جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں تو ختم نبوت کو دل و جان سے مانتا ہوں، تو میرا یا دیگر علماء کرام جو وعظ کرتے ہیں اور اپنے وعظ میں اور تقاریر کے اندر جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ان کا بھی ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہمارے دل کے اندر اللہ نہ کرے کہ ختم نبوت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اس حوالے سے کوئی شک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ جس طرح سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معاملات اور دیگر افعال یا دیگر کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے، ان افعال اور ان کاموں کو جس طرح بیان کرنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کو بیان کرنے سے اللہ میرے بھی اور آپ کے بھی اجر میں اضافہ فرمائیں گے۔ جس طرح سے غزوہ بدر کا واقعہ سنایا جاتا ہے، احد کا واقعہ سنایا جاتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل جتنے واقعات ہیں وہ واقعات سنائے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں، تو جس طرح سے ان واقعات کو سنانے سے اور بتانے سے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، ان کا ذکر کرنے سے ایک دل کو اور ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح سے ختم نبوت کے حوالے سے بھی اگر کوئی عالم بات کرتا ہے یا کوئی معاذ بات کرتا ہے تو وہ اسی نیت سے بات کرتا ہے کہ اس بات کو جب میں آگے پھیلاؤں گا، بتاؤں گا، تو اس سے میرا بھی اجر بڑھے گا اور سننے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور بولنے والے اور سننے والے کے ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالی تقویت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے صرف ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے کا۔ 4 ائمہ گزرے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 ائمہ ہیں۔ یہ 4 ائمہ ہیں، ان 4 ائمہ میں سے 3 امام ایسے ہیں کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو ایک امام کہتا ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے، ایک امام کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور ایک امام کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہے۔ یہ 3 امام جو کفر کا فتویٰ دینے میں اتنی جلدی کر دیتے ہیں، لیکن چوتھے امام یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنی جلدی نہیں کرتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان 4 اماموں میں سب سے نرم مزاجی والے جو ائمہ میں سے جو گزرے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کے پاس جب کسی شخص نے یہ سوال رکھا کہ کیا بے نمازی کافر ہے، کیا بے نمازی مرتد ہے، کیا بے نمازی واجب القتل ہے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے اور نماز بھی ایسی پڑھتا ہے کہ جس میں اس کو وہ رکوع سجدہ نہیں کرتا، مرا ہوا جانور کھاتا ہے، مردار جانور، وہ مردار جانور کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ، اگر آج کے دور کے اندر کسی مولوی صاحب سے یہ سوال ہو جائے، کسی مفتی صاحب سے سوال ہو جائے، تو وہ فوراً فتویٰ دے دیں گے کہ ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص مرتد ہے، ایسے شخص کو چوک پر لٹکا دیا جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نرم مزاجی کا ایک میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کی نرم مزاجی کتنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص سب سے زیادہ کامل مسلمان ہے۔ میرے اور آپ کے ذہن کی بات کہ وہ پکا ٹھکا کافر ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج دیکھیں، ان کا ذہن دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کیسے، تو جواب انہوں نے قرآن سے دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا شخص جو آپ کہتے ہو کہ یہودیوں جو کہتا ہے کہ یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں، تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی۔ کیا پڑھا؟ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی غلط ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی غلط ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ وہ دونوں سچے ہیں، تو بالکل انہوں نے سچ کہا۔ یہودیوں نے بھی سچ کہا کہ عیسائی غلط ہیں، عیسائیوں نے بھی سچ کہا کہ یہودی غلط ہے۔ تو اس میں وہ کہاں سے غیر مسلم ہوا اور کافر ہوا؟ اس نے جب کہہ دیا کہ یہودی بھی سچے، عیسائی بھی سچے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں، یہودیوں نے عیسائیوں کو غلط کہا، عیسائیوں نے یہودیوں کو کہا دونوں نے ہی سچ ہے۔ تو ایک جواب تو یہ دیا حضرت امام ابو حنیفہ نے۔ دوسرا جواب کہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے اور رکوع سجدہ بھی نہیں کرتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ نماز جنازہ پڑھتا ہوگا، اور نماز جنازہ کے اندر رکوع نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوتا، اور نماز جنازہ کوئی ہر وقت بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص کافر کیسے ہو جائے گا جو نماز جنازہ پڑھتا ہو؟ ظاہر سی بات ہے نماز جنازہ کے اندر رکوع سجود ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے رکوع سجود کرے؟ یہ بات بھی ہو گئی، اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ پھر کہا کہ وہ جو تیسرا سوال تمہارا تھا کہ وہی شخص مردار بھی کھاتا ہے، حلال نہیں کھاتا، تو کہا کہ ہو سکتا ہے وہ مچھلی کھاتا ہو، مری ہوئی مچھلی وہ حلال ہے، چاہے خود سے مر گئی ہو، تو وہ ہو سکتا ہے مچھلی کھاتا ہو، وہ دوسرے جانور نہ کھاتا ہو۔ تو ایسے شخص کو کہ جو مچھلی کھاتا ہو، مچھلی کا گوشت تناول کرتا ہو، اسے میں کیسے کافر اور مرتد کہہ دوں جب تک میں اس کی تحقیق نہ کر لوں کہ وہ واقعی مچھلی کھاتا ہے یا مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی کھاتا ہے۔ تو ان سوالوں کے جواب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے نرم مزاجی سے دیے۔ اگر آج کے دور میں ہوتا تو واقعی وہ مرتد اور کافر ہو چکا ہوتا۔ خیر، جب کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ لایا گیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا کوئی اس کا وکیل بن کر میرے پاس آئے کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا ہمیں اس کی نبوت تسلیم کرنی چاہیے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے نرم مزاج کے انسان ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ تو کافر ہے ہی ہے، وہ تو مرتد ہے ہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو شخص اس پر دلیل مانگنے آ رہا ہے نا، جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دلیل مانگنے والا شخص بھی کافر اور مرتد ہے، یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ خود قرآن جب کہہ رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی کسی بھی مردوں میں سے کسی کے
والد نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک بدھو تھا، بدھو۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، اتنا لمبا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، اور وہ جاتے بھی آپ پیدل ہیں، سواری پر سوار نہیں ہوتے، جبکہ سواریاں بہت موجود ہیں، گھوڑے بھی موجود ہیں، اونٹ بھی موجود ہیں، آپ کیوں نہیں سوار ہو کر جاتے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں جس جگہ پر رہتا ہوں ان گلیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے ہیں، چلے ہیں، ان کے قدم مبارک زمین پر لگے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں مالک اتنا کمزور انسان سواری پر سوار ہوں اور اس سواری کی چاپیں اس زمین پر، اس جگہ پر، اس مقام پر زور زور سے لگیں جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں۔ اتنا اکرام، اتنی عزت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی سبق دے رہے ہیں کہ حضور کی کہی ہوئی بات کو بالکل بھی پس پش نہ ڈالو۔ ایسا مت سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اب جب مریں گے تو دیکھی جائے گی، ان کو جواب دے دیں گے۔ نہیں، حضور نے فرما دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کام میں لگ جانا ہے، اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک اور واقعہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ہم ورق کو، یہ جو یہ کتاب کا ورق ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس ورق کو ہم اتنی احتیاط سے کھولتے تھے کہ اس کی آواز نہ آئے، بالکل پیار سے اس کو کھولتے تھے اور تسلی سے اسے ڈیسک پر یا جو بھی چیز ہوتی تھی اس پر رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اتنی احتیاط کیوں کرتے تھے؟ تو جواب ملا کہ ہمارے جو شیخ ہیں یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور اعزاز تو اپنی جگہ پر، ان کی کہی ہوئی بات جس ورق پر لکھی ہے اس ورق کی بے ادبی کرنا بھی گستاخی ہے۔ اتنا احترام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے اندر اصل میں احترام ہے، ہم کرتے ہیں احترام، لیکن زبانی کلامی زیادہ کرتے ہیں اور پریکٹیکلی اتنا زیادہ نہیں کرتے ہم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی شخص اگر آتا تھا نا فقہی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اسے فقہی مسئلہ بتا دیتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا تھا نا کہ مجھے حدیث سننی ہے اور حدیث پڑھنی ہے آپ سے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ آپ انتظار کریں۔ اندر جاتے تھے، غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد ان کے پاس عود تھی، خوشبو عود، اس عود کو اس جگہ پر رکھتے تھے، اور ایک انہوں نے مخصوص قسم کا تخت بنوایا ہوا تھا، وہ اس تخت کو وہاں نصب کرواتے تھے، پھر وہاں جا کر جو شخص حدیث پوچھنے آتا تھا اسے بٹھاتے تھے اور خود بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اب بتاؤ تمہیں کون سی حدیث پوچھنی ہے، کون سی حدیث تم نے سننی ہے۔ اس تخت پر بیٹھ کر کہتے، کسی نے کہا کہ آپ اتنا انتظام کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس ہستی کی، اس شخصیت کی بات آگے ڈلیور کر رہا ہوں، آگے بیان کر رہا ہوں، جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا تھا، جس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ نہ آتے تو آسمان بھی نہ ہوتا، یہ زمین بھی نہ ہوتی، چاند پر کوئی ایک چیز بھی نہ ہوتی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے۔ تو فرمایا کہ اس شاہانہ شخصیت کی، اس بادشاہ شخصیت کی جب میں بات آگے بھیج رہا ہوں، آگے بیان کر رہا ہوں، تو کیوں میں ایسے ہی گھسے پٹے اور خراب کپڑوں میں اور میلے کچیلے پراگندہ حالات کے اندر آ کر میں بیان کرنا شروع کر دوں؟ میں اور آپ آج کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، بس جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی انہی کپڑوں میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ یہاں تک شارٹ ہے یا یہاں تک شرٹ ہے یا یہاں تک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس آئے اور آ کر اللہ اکبر کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور بسا اوقات تو ایسا لباس دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنا ٹائٹ وہ لباس ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم جا کس کے سامنے رہے ہیں؟ اس
رب العالمین کے سامنے جبھی کو جھکانے جا رہے ہیں جس رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے جسم کے اندر اگر دیکھ لیں تو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. آنکھیں دی ہوئی ہیں، کان دیے ہوئے ہیں، ناک دی ہوئی ہے، زبان دی ہوئی ہے، ہاتھ دیے ہوئے ہیں. اتنی نعمتیں تو میرے اپنے جسم کے اندر دی ہوئی ہیں، اور میرے اپنے جسم سے ہٹ کر دوسری نعمتیں کتنی ہیں جو میں دن رات کھاتا پیتا رہتا ہوں اور میں وہ نعمتیں حاصل کرتا رہتا ہوں. اسی ہستی کے سامنے جب میں اور آپ جا رہے ہوتے ہیں تو جو لباس میں نے رات کو سوتے ہوئے پہنا ہوتا ہے اسی لباس میں آ کر فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں. اب مجھے کیا پتا کہ وہ لباس پاک بھی رہا ہے یا نہیں رہا ہے، لیکن میں نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر میں سیدھا مسجد آیا اور آ کر مصلی پہ کھڑا ہو گیا کہ میں تو بہت بڑا تہجد گزار اور نمازی پرہیزگار انسان ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو جب میں ایک شادی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو اتنا تیار کرتا ہوں کہ میں ایک استری کیا ہوا بہترین سا لباس پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، اپنے بالوں کو سنوارتا ہوں، اپنے چہرے کو سنوارتا ہوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہونے آ رہے ہوں تو اتنا بہترین لباس اپنا زیب تن کر کے اور اپنے جسم کو اتنا خوبصورت بنا کر آئے تو رب تعالیٰ بھی راضی ہوں گے. اس نماز کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. جب نماز پڑھیں گے تو اس میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا. اگر ایسے ہی میلے کچیلے اٹھ کر آ جائیں گے تو شیطان سوار ہے، پھر نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی تھی یا میں نے 4 رکعتیں پڑھی تھی. پھر یہی ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، حضرت جی وہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، کیا کرو؟ اب دوبارہ نماز دہراؤں یا پھر میری نماز ہو گئی ہے؟ وہ مولوی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بس تم اپنے حساب سے جو پڑھتے ہو صحیح ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے. کیا شکل لے کر جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ آپ نے پیغامات دیے تھے، آپ نے اتنی تکالیف اٹھائی تھی، آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، آپ نے فاقوں کو برداشت کیا تھا، آپ نے شیب ابی طالب میں اتنی اذیتیں برداشت کی تھی صرف دین ہم تک پہنچانے کے لیے، پیغام اللہ کا ہم تک پہنچانے کے لیے، اور ہم نے اسی پیغام کو چھوڑ دیا اور فتح خود ڈال دیا. ہم نے تو وہی کام کر لیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی اللہ کی محبوب قوم ہے. ایک قوم پہلے بھی گزری ہے اللہ کی، وہ بھی اپنے آپ کو بہت محبوب کہتی تھی، بنی اسرائیل کی قوم. آپ نے دیکھا اللہ نے کتنے انعامات دیے تھے ان کو. کھانے کو کچھ نہیں تو میں نے سلوہ اتار دیا. کوہ طور کو ان پر مسلط کیا تو کوہ طور انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے کوہ طور کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا. اتنے انعامات اللہ نے ان کو دیے. لیکن جب باری آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو کیا کہنے لگے؟ ہم نہیں ایمان رکھتے. نبذ، انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اسے پھول ڈال دیا. جب جو کہتے تھے کہ جب حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کی ہر بات کو مانیں گے، قرآن پر عمل کریں گے. جب حضور تشریف لے آئے تو یہی یہودی کہتے تھے کہ ہم ان پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ یہ تو بنی اسماعیل سے آ گئے، بنی اسرائیل سے تو آئے نہیں. خیر باتیں تو بہت ساری ہیں، بہت آگے کی طرف چلی جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے تو مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے. ختم نبوت کی بات کر رہا تھا، واقعہ سنانا تھا. وہ یہ تھا کہ ایک بدھو شخص، بدھو کہتے ہیں کہ جس کو جو پڑھا ہوا نہ ہو، ان پڑھ جاہل انسان، دیہاتی شخص، وہ شخص گزر رہا تھا اپنے اونٹ پر اور اس نے گوہ کو، اس کی جو دم ہوتی ہے، گوہ کی جو دم ہوتی ہے، گوہ کہتے ہیں چھپکلی سے کچھ بڑی ہوتی ہے، اسی کی شکل کی ہوتی ہے، گردن اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اس گوہ کو اس نے باندھا ہوا تھا اونٹ سے اور لے کر جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ وہاں رک کر اس نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں یہ محفل بنی ہوئی ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ اچھا چلو میں بھی ان سے کوئی بات کر لیتا ہوں. کیونکہ وہ دیہاتی شخص تھا، اس کا اپنا انداز تھا. اترا اور گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہنے لگا کہ آپ کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں بتاؤں، میں کون ہوں؟ اگر تجھے واقعی یہ معلوم کرنا ہے کہ میں کون ہوں تو جو تیرے ساتھ تو باندھ کر آیا ہوا ہے اسے سامنے لے آ، وہ بتا دے گا کہ میں کون ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو وہ
تھا دیہاتی، اس نے کہا کہ یہ جانور کیا بات کرتا ہوگا، جانور کیا کہے گا، چلو جانور کو ہی سامنے لے جاتا ہوں، خود ہی پتہ لگ جائے گا، ان کا سچا اور جھوٹا ہونا ابھی معلوم ہو جائے گا۔ تو وہ گوہ کو جب سامنے لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ من انا، نہیں، پہلا سوال کیا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں۔ اور پھر کچھ باتیں اور بھی اس نے بولی، اس نے کہا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں من فی السماء عرشہ، کہ جس کا عرش جو ہے آسمان پر ہے، وفی الارض سلطانہ، اور میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کی سلطانیت، جس کی بادشاہ، وفی البحر سبیلہ، جس کا راستہ سمندر میں ہے، کہ جس کی رحمت جنت میں ہے، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ اس طرح کے اس نے جملے کہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ بتا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے جب یہ کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من انا، میں کون ہوں، تو گوہ نے جواب دیا کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہیں تک بات انہوں نے نہیں ختم کی، بلکہ آگے ایک اور جملہ بھی گوہ نے کہا، اور کیا کہا؟ خاتم النبیین لا نبی بعد، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب اس دیہاتی شخص نے، بدھو شخص نے یہ کلمات گو کی، جانور کی زبان سے سنے تو ہکا بکا رہ گیا، اور پھر کہنے لگا کہ میں واقعی آپ کو تسلیم کر گیا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور سچے پیغمبر ہیں، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ تو ختم نبوت ایسا اہم مسئلہ ہے، نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو انہوں نے مجھے اور آپ کو بتایا، ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین تو کہہ دیں، آمین آمین۔ دیکھیں یہ سیلاب متاثرین ہے، میں بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے امین بنایا تھا، الحمدللہ میں پچھلے ہفتے ہو کر آیا ہوں، بلوچستان کی طرف گیا تھا، میں بیلا اور لاکھڑا کی طرف ہماری ٹیم گئی تھی، وہاں جو بھی آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا الحمدللہ وہ ہم دے کر آئے ہیں۔ اب اگلا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ یا جمعے کے بعد جو ہے وہ پنجاب سائڈ کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ تو جو حضرات بھی، ویسے تو آپ سارے دے ہی رہے ہیں، جو حضرات بھی اگر مجھے اپنا امین بنانا چاہیں تو وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی مسجد کی انتظامیہ ہے ان سے رابطہ کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی دینا چاہیں وہ ہم وہاں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ دیکھیں ابھی تو ان کو راشن پانی ہر چیز الحمدللہ مل رہی ہے، اب مین چیز ہے ان کا گھر جو ٹوٹ چکا ہے، پانی کیونکہ سوکھتا جا رہا ہے، اب ان گھر کی بحالی وہ اصل ٹارگیٹ ہے۔ تو آپ جتنا اس میں تعاون کریں گے وہ لوگ اپنے گھر کو دوبارہ بنائیں گے، ہم 2 4 5 ہزار اگر ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں ہم کراچی والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے دیہات کے اندر کھلی فضا میں بیٹھ کر کس طرح سے اپنے وقت کو گزاریں گے، تو اس کی طرف بھی مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے ان سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔